جائے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ ہو کہ شام کو قیامت آنے والی ہے، صبح آپ ایک درخت لگا دو۔ درخت لگانا اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ ماحول کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہمارے جانور اور ہم خود بھی جہاں پہ سانس لیتے ہیں، تاکہ ہم جو ماحول صاف ستھرا رکھنے والا ہوگا اس علاقے میں یا اس ماحول میں بیماریاں بھی نہیں پھیلتی۔ اللہ کے نبی اس لیے خوش ہوئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا سخت منع ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو پانی بہہ رہا ہو، جو پانی چل رہا ہو، اس میں پیشاب کرنے کا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ کسی نے آگے پانی پینا ہو، یا کسی جانور نے پینا ہو، یا کسی اور پاک کام کے لیے استعمال کرنا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ گندے پانی میں پیشاب کرنے سے بالکل پرہیز کریں، کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے، صفائی کا خاص خیال نہیں ہوتا، اور صفائی کے یہ چیز خلاف ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو، اس شخص پر لعنت ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر لعنت ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرے، کیونکہ گندگی پھیلتی ہے۔ درخت کے نیچے انسان بیٹھتا ہے اور جانور بیٹھتے ہیں۔ دیکھو ہمیں آج کے بعد اس چیز کا خاص خیال رکھ لینا چاہیے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرے، چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ شخص ہلاک ہو، یا اس شخص پر بھی لعنت ہو جو کسی راستے پہ پیشاب کرے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے، کیونکہ ماحول گندا ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی بندہ آئے، اس کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، یا اس کے پاؤں پہ لگ سکتی ہے گندگی۔ اس سے ہمیں آج کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور سایہ دار درخت کے نیچے بالکل پیشاب نہ کریں۔ اس سے یہ نقصان ہوگا، اس کے نیچے انسان بیٹھتے ہیں یا جانور بیٹھتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زمین کھود رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گزرے تو پوچھا، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت لگانے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان درخت لگائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ماحول صاف ہوگا، دوسرا کوئی بندہ آ کر اس کے نیچے آرام کرے گا، کوئی جانور اس کے نیچے آ کر بیٹھے گا، وہ آرام کرے گا، اس کا دل خوش ہوگا۔ اچھا، کچھ اور طریقے بتانا چاہوں گا صفائی کے کیسے رکھنی ہے، ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کیسے رکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے دل کی صفائی رکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر بغض، کینہ، لالچ، حسد ہمارے دل میں ہوگا، کیونکہ ہمارے دل پہ نظر، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے دل کے اوپر، ہم جب دل کو صاف رکھیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور جسم بھی صاف ہوگا تو دل بھی صاف ہوگا، ہم بالکل آدھے ایمان والے بن جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو صفائی رکھیں، دماغ کی صفائی رکھیں، ہر وقت دماغ میں اچھی اچھی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں، یا کسی چیز کے بارے میں اچھی سوچ ہو۔ ہم اگر بری سوچ رکھیں گے تو ہمارا دماغ خراب ہوگا، گندا ہوگا، اس سے گندگی پھیلے گی، کیونکہ ہم لوگوں کو گندی باتیں بتائیں گے۔ جب ہمارے دماغ میں گندی باتیں ہوں گی، پوری طرح ہمارا دماغ صاف ہو جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان صفائی ہو، اب زبان کی صفائی ہو، ہم اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھیں اور اچھی گفتگو کریں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں، اور یا اللہ والوں کی باتیں کریں۔ ہم غیبت، چغل خوری کرتے ہیں، جس سے ہماری زبانیں صاف نہیں رہتی۔ صرف